السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و شرک کا بیان۔ مسئلہ: اگر کسی شخص نے کوئی ایسی بات کہی یا کوئی ایسا عمل کیا جس میں کئی صورتیں کفر کی ہوں اور ایک صورت ایسی ہو کہ کفر لازم نہ آتا ہو، تو مفتی پر لازم ہے کہ اسی عدم کفر کی طرف رجحان رکھے۔ ہاں، اگر وہ شخص صراحت کے ساتھ اس صورت کو اختیار کرے جو باعث کفر ہے تو اس وقت کوئی تعویل مفید نہیں ہوگی، لیکن اگر کہنے والے کی نیت میں وہ صورت اختیار کرے جو باعث کفر ہے تو کسی مفتی کا فتویٰ اس کے لیے کارآمد نہ ہوگا اور اسے حکم دیا جائے گا کہ وہ توبہ کرے اور اس بات سے رجوع کرے اور اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کرے۔ کفریہ الفاظ اور ان کے احکامات، صفحہ 87۔ از مولانا مفتی عبدالشکور صاحب قاسمی، بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 113 114۔ ایک آدمی نے کوئی ایسی بات کہی یا کوئی ایسا عمل کیا کہ جس میں 99% 99% کفر ثابت ہوتا ہے، اور 1% ایسا ہے جس میں کفر ثابت نہیں ہوتا ہے، یعنی 1% کی وجہ سے اس میں کفر ثابت نہیں ہوتا ہے۔ گویا کہ 99% اس میں کفر پایا جاتا ہے، اور ایک صورت ایسی ہے، 1% ایسا ہے جس میں کفر نہیں پایا جاتا ہے۔ تو مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس صورت کو اختیار کرے جس میں کفر نہیں پایا جاتا ہے، اور اس صورت کو سامنے رکھتے ہوئے تعویل کر کے وہ اس کے اوپر کافر نہ ہونے کا فتویٰ لگائے۔ کافر ہونے کا نہیں، نہ ہونے کا، کیونکہ کفر کسی کو کافر کہنا اتنا آسان نہیں ہے، کفر کا فتویٰ لگانا اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ بہت کچھ اس میں سوچنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر کسی آدمی نے کفریہ بات کہی یا کفریہ کوئی کام کیا تو اب دیکھیں گے کہ اگر صراحتاً کفر ہے تب تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، لیکن ایسا ہے کہ بھئی اس میں زیادہ تر تو کفر پایا جا رہا ہے، لیکن 1-2% ایسے ہیں جس میں کفر سے بچاؤ بھی ہو سکتا ہے تعویل کر کے۔ تو مفتی کیا کرے گا؟ ان 1-2 بات کی طرف دھیان کرتے ہوئے، اس صورت کو اختیار کرتے ہوئے اس کے اوپر کافر نہ ہونے کا فتویٰ لگائے گا۔ ان چیزوں کو نہیں دیکھے گا جس میں کفر پایا جاتا ہے، بلکہ ان صورتوں کو دیکھے گا جس میں کفر سے بچاؤ ممکن ہے، جن سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کفر نہیں ہے۔ تو ایسی جب شکلیں جمع ہو جاوے کہ زیادہ تر صورتیں کفر کی ہو اور 1-2 صورتیں ایسی ہو جس میں کفر نہیں ہے، ایسی صورت پیدا ہو جاوے، تو مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی صورتوں کو اختیار کرے جس میں کفر نہیں ہے، کفر والی صورت اختیار نہ کرے بلکہ اس کا بچاؤ کرے تعویل کر کے، یا جس میں کفر کی صورتیں نہیں پائی جا رہی ہیں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر عدم کفر کا حکم لگاوے، یعنی کافر نہ ہونے کا حکم لگاوے کہ یہ کافر نہیں ہے۔ لیکن کوئی بات یا کوئی عمل ایسا کیا کہ جو صراحتاً کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ایک صورت یا 1% بھی ایسا نہیں جس میں کفر سے بچاؤ ممکن ہو، ایسا ایک بھی نہیں ہے، صراحتاً کفر۔ ایک آدمی نے مثلا قرآن کا انکار کر دیا، اس میں کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں اس کے کفر میں، یا ضروریات دین کا انکار کر دیا صراحتاً، سمجھ میں آیا، یا ایسی چیز جو بالکل نص قطعی سے ثابت ہے اس کا انکار کر دیا۔ تو ایسی چیز کے جس کے اندر تعویل ممکن ہے ہی نہیں بلکہ فائنل ہے، اس میں کوئی ایک شکل بھی ایسی نہیں جس میں اس کو کفر سے بچایا جا سکے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تب تو جو ہے مفتی اس کے اوپر صراحتاً کفر کا حکم لگا دے گا۔ اب اس میں جو ہے مفتی کا کوئی اس میں فتویٰ جو ہے اب اس میں کام نہیں کرے گا۔ اگر وہ مفتی یوں بھی فتویٰ دے دے کہ یہ آدمی کافر نہیں ہوا، تب بھی اس کا یہ فتویٰ کامیاب نہ ہوگا، مفید نہ ہوگا۔ وہی کہہ رہے ہیں
تو جہاں تک بچاؤ ممکن ہے وہاں تک بچاؤ ہوگا، لیکن جہاں صراحتاً کفر ثابت ہو گیا تو اب اس میں کوئی تعویل ممکن نہیں ہوگی۔ اور کہنے والے کی نیت میں وہ صورت اختیار کرے جو باعث کفر ہے۔ چند صورتیں ہیں، کفر والی صورت بھی ہے اور ایمان والی صورت بھی ہے۔ تو اگر کفر والی صورت کو اختیار کر رہا ہے، ایسی صورت اختیار کر رہا ہے جس کے ذریعے سے کفر ثابت ہو رہا ہے، تو کسی مفتی کا فتویٰ اس کے لیے کارآمد نہ ہوگا، اور اسے حکم دیا جائے گا کہ وہ توبہ کرے اور اس بات سے رجوع کرے اور اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کرے۔ تو اب اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے اپنے کفر سے، دوبارہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے، دوبارہ رجوع کر لیں اور اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کر لیں۔ کفریہ الفاظ اور ان کے احکامات صفحہ 87۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کفر و ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کفر و شرک سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور ایمان و اعمال کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔